جاؤ جا کر عمر سے کہہ دو کہ نماز پڑھائے۔ اقامت ہوئی، سیدنا عمر بن خطاب مصلی امامت پر آ گئے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے آواز عمر مسجد نبوی میں گونجی تو یہ آواز مسجد نبوی کی دیواروں سے ٹکراتی ہوئی حجرہ مصطفی تک پہنچ گئی۔ علالت کے باوجود میرے آقا اپنے بستر استراحت پر جنبش میں آ گئے اور فرمایا عائشہ جلدی سے مجھے اٹھاؤ، مصلی امامت پر عمر کو کس نے کھڑا کیا ہے؟ سرکار نقاہت کے باوجود قدمین شریفین زمین سے مس کرتے ہوئے دروازہ مسجد پر تشریف لے آئے اور نماز شروع ہو چکی ہے، تکبیر تحریمہ کہی جا چکی ہے، تلاوت کا آغاز ہو چکا ہے، صحابہ سب بندی کر کے نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے دوران میرے آقا نے فرمایا عمر کو مصلی امامت سے پیچھے کرو۔ امام کے لیے افضلیت چاہیے نا، تو کیا عمر افضلیت میں کم ہے؟ میرے آقا فرمائیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر جس راستے سے گزر جائے وہ راستے کی کہانی نہیں ہے، عمر کا سایہ جس چیز پر پڑ جائے ابلیس سائے سے بھی گھبراتا ہے۔ عمر جدھر جاتا ہے حق ادھر جاتا ہے۔ تو اگر کہانی فضیلت کی تھی تو عمر بن خطاب کی فضیلت کوئی کم تو نہیں تھی، امام تو افضل ہونا چاہیے نا، تو عمر بن خطاب بھی تو افضل ہی تھے۔ تو بات تو امامت کی نہیں تھی، بات تو یہ تھی کہ اس نماز نے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ کہانی تو مستقبل کی تھی کہ اس نماز سے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے، اس لیے فرمایا کیا عمر کو پیچھے کرو اور امامت ابو بکر کرے۔ اور پھر جناب عمر کو مصلی سے ہٹا کر حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی پر کھڑا کیا گیا، جو اشارہ تھا کہ میرے بعد جان نشینی کا حق اگر کسی کا بنتا ہے تو وہ ابو بکر کا بنتا ہے، عمر کا نہیں بنتا۔ یہ وہ اشارے تھے جن اشاروں کو صحابہ سمجھتے تھے۔ اچھا پھر دیکھیے ایک کہانی چلی ہے کہ جی ایک ہے روحانی فضیلت اور ایک ہے خلافت کی فضیلت۔ وہ کہتے ہیں روحانی فضیلت میں علی المرتضی افضل ہے، یہ بھی ایک کہانی اب نئی چھڑ گئی ہے، اور جسمانی اعتبار سے ابو بکر جو ہے نا وہ خلافت کے مستحق ہیں۔ میں کہتا ہوں 1,40,000 صحابہ میں سے بشمول تینوں خلفائے راشدین مجھے کوئی ایک صحابی فنا فی الرسول کے درجے پر دکھایا جائے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، فنا فی الرسول کے درجے پر کامل اعتبار سے اگر کوئی شخصیت فائز ہے تو وہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ ایک ہوتا ہے عمل کے لحاظ سے فنائیت، ایک ہوتا ہے شیخ کی تصویر بن جانا، جس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیخ ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ۔ آپ نے یوم مجدد پر کئی مرتبہ یہ تذکرہ سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر کچھ مہمان آ گئے۔ مہمانوں کی ضیافت کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے قریب کے نان بائی کو بلایا اور اسے کہا کہ میرے مہمانوں کے لیے کھانا بھیج دیا جائے اور چند دنوں کے بعد میں تمہیں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ اب وہ نان بھائی نے کھانا بنا کر بھیج دیا۔ مہمان اس کھانے سے بڑے لطف اندوز ہوئے۔ اب چند دن کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے نان بھائی کے پاس اور پوچھا تمہاری اجرت کیا ہے؟ اس نے کہا جی اجرت کچھ نہیں ہے، مجھے باقی باللہ بنا دو، میں اجرت نہیں مانگتا، مجھے باقی باللہ بنا دیا جائے۔
آپ نے فرمایا یہ مشکل کام ہے. اس نے ضد کی، آپ اسے اپنے حجرے میں لے گئے، اس پر اپنا عکس ڈالا، تو جب دروازے سے باہر نکلے تو دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا باقی بلا کون ہے، نان بھائی کون ہے. لیکن یہ منظر نان بھائی زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکا اور وہ دنیا سے چلا گیا. اب مجھے بتائیے، اسے تو باقی بلا نے باقی بلا بنا دیا تھا، لیکن آگے ظرف ثابت نہیں ہو سکا. اس کے مقابلے میں جب ہجرت کے وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق نے گزاری، اور پھر یہ مقدس قافلہ سرزمین مدینہ کی طرف چل پڑا. سرحد مدینہ پر جب یہ قافلہ پہنچا تو جتنے لوگ استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے وہ پہچان نہیں سکے کہ ان میں محمد کون ہے اور ابوبکر کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی. وہ نہیں پہچان سکے. اب ہوا کیا، مخمسے کی کیفیت میں کچھ حضور کی طرف بڑھ رہے ہیں، کچھ ابوبکر کی طرف بڑھ رہے ہیں، کچھ سرکار کے قدمین چوم رہے ہیں، کوئی ابوبکر کے قدمین چوم رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق فوراً سمجھ گئے کہ فنافیت نے مجھے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اب مجھ میں اور رسول اللہ میں ظاہراً کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. اب ابوبکر صدیق نے اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی چادر کاندھوں سے اتاری، آگے بڑھے اور وہ چادر حضور پر صاحبان کی طرح تان دی، یہ بتانے کے لیے کہ اشکال کی طرف مت دیکھو، اللہ کا حبیب وہ ہے اور غلام یہ ہے. اب فنافیت کے اس درجے پر سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی اور مجھے دکھایا جائے تو آپ کو کوئی نہیں ملے گا، صحابہ میں بھی کوئی نہیں ملے گا فنافیت کے اس درجے پر. تو جب فنافیت کے اس درجے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فائز ہے تو پھر پہلا نمبر تو ابوبکر کا ہی بنے گا، انہی کا پھر پہلا نمبر بنے گا. پھر دیکھیے میرے آقا کریم تشریف فرمائے، علماء سے یہ روایت آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی. آقا کریم تشریف فرمائے، ایک سائلہ بڑھیا آئی، اس نے حضور سے کسی چیز کا سوال کیا. میرے آقا نے فرمایا تم 3 دن کے بعد آنا. یہ بڑی مشہور روایت ہے، علماء سے آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی. میرے آقا نے فرمایا تم 3 دن کے بعد آنا. خاتون بہت عقل مند تھی، اس نے سوال کر دیا حضور اگر 3 دن کے بعد میں آؤں تو آپ نہ ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے تو مجھے 3 دن کا ارشاد فرما دیا، لیکن اگر 3 دن کے بعد میں آؤں اور آپ تشریف فرما نہ ہوں تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا نے کیا فرمایا، اگر میں نہ ملوں تو ابوبکر سے مل لینا. کیا علی المرتضیٰ وہاں نہیں تھے؟ عمر نہیں تھے؟ عثمان نہیں تھے؟ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سبھی وہاں موجود تھے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً بتا دیا کہ میرے بعد جان نشینی کا حق اگر کسی کا ہے تو وہ ابوبکر کا ہے. اس لیے اگر میں تجھے نہ ملوں تو اب تم ابوبکر سے مل لینا، کیونکہ میرے اقوال کا میرے بعد ذمہ دار ابوبکر ہوگا. اسی طرح ایک اور روایت ہے، ایک دیہاتی آدمی تھا، وہ لوہا گری کا کام کرتا تھا، تلوار سازی کرتا تھا، تلواریں بنا کر شہر مدینہ میں لاتا اور آ کر وہاں بیچا کرتا تھا تلواریں. اب اس نے تلواریں بنائی، شہر مدینہ میں فروخت کرنے کے لیے آگے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 5 تلواریں پسند آ گئی اس کی. سرکار نے اس سے 5 تلواریں خرید لی اور خرید کر فرمایا کہ ان کی قیمت 15 دن کے بعد تجھے دی جائے گی. ادھار پر میرے آقا نے 5 تلواریں اس دیہاتی سے، اس عربی سے، اس گاؤں کے
جی جی آپ فرمائیں. سارے ساتھی بیٹھو گے. یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ حضرت والا شان تشریف لا چکے ہیں، اور آپ میں کوشش کروں گا بات کو جلدی سمیٹ لوں اور حضرت جانو وہ خطاب اپنا شروع فرمائیں. اتنی دیر آپ سے ملتمس ہوں گا کہ آپ اتنی دیر بیدار سے اپنے دلوں کو ذرا منور کر دیجیے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی سے 15 دن کے بعد قیمت کا وعدہ فرما لیا. اب بات بڑی قابل توجہ ہے. وہ دیہاتی پلٹ کر جانے لگا تو آگے ملاقات ہو گئی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت علی نے اس سے پوچھا بھائی تمہارے پاس تلواریں تھی وہ کیا؟ وہ تو حضور نے خرید لی ہے. اچھا کتنے میں؟ اس نے کہا جی اتنے میں. اچھا قیمت ادا ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں، حضور نے 15 دن کے بعد کا وعدہ فرمایا. اب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دیہاتی کو کہتے ہیں کہ جا کر حضور سے پوچھو اگر 15 دن کے بعد میں آؤں اور آپ نہ ملے تو پھر تلواروں کی قیمت کا مطالبہ میں کس سے کروں؟ اب واپس بھیجنے والے کون ہیں؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ سیدنا علی المرتضی کا ارادہ یہ ہوگا کہ شاید سرکار میرے متعلق ارشاد فرما دیں یا جس کے متعلق بھی ارشاد فرما دیں گے حضور کے ارادوں سے اطلاع ہو جائے گی. اب وہ دیہاتی پلٹ کر آیا. اس نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 15 یوم کے بعد حسب وعدہ میں پلٹ کر آؤں اور آپ تشریف فرما نہ ہوں تو پھر یہ قرض کون ادا کرے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر سے لے لینا. کیوں؟ میرے دیون کا میرے بعد ذمہ دار ابو بکر صدیق ہے. یہ اشارہ تھا کہ بلا فصل جان نشینی کا حق میرے بعد اگر کسی شخص کا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. یہ حضور کا اس طرف اشارہ تھا. پھر مصلی امامت میں پہلے عرض کر چکا ہوں. حضور نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے فرما دی. اچھا ایک اور مشہور روایت بھی ہے اسی عنوان پر. ایک مرتبہ 2 قبائل میں میرے آقا تشریف لے کے صلح کروانے کے لیے. اب حضور نماز سے لیٹ ہو گئے. اب صحابہ کا اجتماع سنیے. صحابہ بھی اس بات پر متفق تھے کہ اگر حضور مسجد نبوی کے قرب و جوار میں تشریف فرما ہے اور کسی شخص کا انتخاب نہیں فرمایا ہے اور حضور امامت کے وقت پر تشریف نہیں لاتے تو امامت کا حق صرف ابو بکر کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اب نماز کا وقت ہو گیا. اب اقامت کہی گئی، دیکھا سرکار تشریف فرمانے. تمام صحابہ نے بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق کو مصلی پر کھڑا کر دی. اب نماز ہو رہی ہے، 1 رکعت مکمل ہو چکی، دوسری رکعت میں میرے آقا تشریف فرما ہو گئے. اب صحابہ نے ہتھیلیوں پر ہاتھ مارنے شروع کیے آواز دینے کے لیے کہ ابوبکر صدیق کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قدم پیچھے کی طرف شروع کر دیے اور مصلی امامت حضور کے لیے خالی کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ تم مصلی پر رہو، تم مصلی پر رہو. اب اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر رہ جاتے تو مطلب کیا تھا؟ سرکار ابوبکر صدیق کی قیادت میں نماز ادا فرماتے. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ رہے اور پیچھے آ گئے.
اب نماز سے فارغ ہو کر میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جب میں نے کہہ دیا تھا کہ تم مصلی پر قائم رہو تو تم کیوں پلٹ کر آئے؟ عرض کی ابو قحافہ کے بیٹے کی جرأت کہ آپ کے ہوتے ہوئے وہ مصلی پر کھڑا ہو جائے. اب لفظ ذرا غور سے سننا، ابو قحافہ کے بیٹے کی جرأت کہ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پر کھڑا ہو جائے. ابو بکر صدیق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں سے مطلع تھے. حضور جب تک آپ تشریف فرما ہیں امامت آپ کی ہی ہے، آپ کے بعد امامت کا نمبر میرا آئے گا. آپ کے ہوتے ہوئے میں قائم رہ جاؤں یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا حق ہے. اچھا اب ذرا آئیے، یہ جو حدیث میں عرض کرنے لگا ہوں یہ بخاری میں اس کا نمبر ہے، یہ جو بخاری شریف جامعہ ازہر سے مصر سے جو چھپی ہے اس کا نمبر میں بتانے لگا ہوں 5666 5666 حدیث کا نمبر ہے. اب حدیث سننا. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردت ان ارسل الى ابی بکر وابنہ فعہد ان یقول القائلون او یتمنى المتمنون ثم قلت یأبی اللہ ویدفع المؤمنون او کما قال علیہ السلام. یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی اور میں نے نمبر آپ کو بتا دیا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی مرویات میں سے یہ روایت ہے. سیدہ فرماتی ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہارے باپ ابو بکر اور تمہارے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلاؤں. سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا، فرض تو میں نے ارادہ کیا کہ میں پیغام بھیج کر انہیں بلاؤں. فعہد اور ان کے لیے ایک عہد لکھ دوں. کیوں؟ ان یقول القائلون تاکہ کوئی کہنے والا کر کے، او یتمنى المتمنون یا کوئی تمنا کرنے والا کل تمنا کرے کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں، خلافت میرا حق ہے، ابو بکر کا نمبر نہیں بنتا. ایسی کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے یا کہنے والا کہے. میں یہ بات ختم کرنا چاہتا تھا، میں لکھ کر دے دینا چاہتا تھا، لیکن پھر میں نے کیا کیا؟ ارادہ بدل دیا. اب سرکار فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیوں بدلا؟ فرماتے ہیں فَيَأْبَى اللَّهَ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ مجھے پتا ہے نہ اللہ کو یہ بات برداشت ہے نہ ایمان والوں کو یہ بات برداشت ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور پہلے خلیفہ بن جائے. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے بات کہ نہ اللہ کو یہ پسند ہے نہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کا کوئی ڈائریکٹ بعد میں جانشین بنے، ابو بکر کو چھوڑ کر کوئی اور آگے آ جائے، اور نہ ایمان والے یہ پسند کریں گے. اب یدفع المؤمنون میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں مومنون سے مراد کون ہے؟ تمام صحابہ. تو صحابہ میں علی المرتضیٰ آگے یا نہیں آگے؟ اہل بیت اطہار آگے یا نہیں آگے؟ اب حضور کے تمام صحابہ آگے یا نہیں مومنون میں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا تو فرما رہے ہیں کوئی صحابی بھی یہ نہیں چاہتا، اللہ بھی نہیں چاہتا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور خلیفہ بن جائے. اس لیے میں نے لکھ کر دینے کا ارادہ چھوڑ دیا. کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ جب میرے اللہ یہ چاہتا ہے ابو بکر بنے تو پھر ابو بکر ہی بنے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، گلی گلی نگر نگر بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر آستانہ عالیہ شرکپور شریف. اچھا یہاں ایک بات ذہن نشین رکھنا، سب سے بڑا ثبوت کوشش جو کی جاتی ہے وہ حدیث کرتاس کی ہے
کہ جی حدیث کرتاس یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم اور دوات لانے کا حکم دیا اور کاغذ لانے کا حکم دیا، اور سرکار اس قلم دوات اور کاغذ کے ذریعے کیا لکھ کر دینا چاہتے تھے علی المرتضیٰ کو خلافت، لیکن عمر بن خطاب آڑے آگے، اس لیے یہ تحریر نہیں ہو سکی، اور اس کو حدیث کرتاس کا نام دے کر یہ کوشش کی جاتی ہے عقائد کو خراب کرنے کی۔ اب سن لیجئے حدیث کرتاس کی کہانی جو ہے وہ بھی ذرا سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بلغ ما انزل الیک۔ یہ الزام اب عمر پر نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر الزام آئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے محبوب اللہ نے جو کچھ آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کی ابلاغ فرما دیجئے۔ جو کچھ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ ایک ایک لفظ آپ امت تک پہنچا دیجئے۔ اب اگر اللہ تعالی عز و جل نے حکم یہ دیا تھا کہ آپ علی کو خلافت لکھ کر دے دیجئے، اور سرکار استغفر اللہ عمر سے ڈر گئے اور لکھ کر نہیں دیا، تو یہ کیا ہوا کہ یہ رسالت میں خیانت ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کو اللہ حکم دے ایک بات پہنچانے کا اور حضور وہ بات نہ پہنچائیں، اور صحابہ کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے، یہ کیا معنی ہوا؟ اللہ کہتا ہے بلغ ما انزل الیک، جو اللہ نے حکم دیا وہ آپ پہنچا دیجئے۔ معلوم یہ ہوا حدیث کرتاس میں نہ تو عمر آڑے آئے نہ کوئی معاملہ ایسا تھا۔ اگر سچ پوچھو تو حدیث کرتاس میں بھی خلافت ابو بکر لکھی جانی تھی، وہ تو خوش قسمتی تھی کہ وہ قلم حضور تک پہنچا نہیں ہے، ورنہ سرکار وہاں تو لکھ کر دے ہی دیتے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ علی کے لیے، علی المرتضیٰ کے لیے نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضور ضرور تحریر فرما کر دے دیتے۔ کیوں کہ اللہ کا قرآن کہا رہا ہے کہ بلغ ما انزل الیک، اور پھر وہ رسول جو اس دور میں نہیں ڈرے، جب کفار مل کر آئے حضور کے چچا کو لے کر آئے، عرب کی دو شیزائیں چاہیں تو دیں گے، دولت چاہیے تو دیں گے، جو کچھ عرب کی شہنشاہیت چاہیے تو دیں گے، سرداری چاہیے تو دیں گے۔ کام کیا کرنا ہے؟ ہمارے بتوں کو جھوٹا نہ کہو۔ تو میرے آقا نے جواب کیا دیا؟ دنیا کی کہانی سناتے ہو، چاند کو کھینچ لاؤ ایک ہاتھ پر رکھ دو، سورج کو رسیاں ڈالو اور اسے کھینچ کر زمین پر لے آؤ، میرے ایک ہاتھ پر رکھ دو، میں پھر بھی وہ کہوں گا جو میرے رب نے حکم دیا، پھر بھی وہی کہوں گا جو میرے رب نے حکم دیا ہے۔ تو وہ تو کافر تھے سامنے، جان کے دشمنی تھے۔ عمر تو غلام رسول ہیں، وہ جان کے دشمن تو نہیں ہے۔ عمر سے حضور ڈر جاتے اور لکھ کر نہ دیتے۔ یہ الزام ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، اس لیے یاد رکھنا۔ اب وہی حدیث جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی بخاری میں، یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، لیکن کچھ الفاظوں کا فرق ہے، اس لیے میں مسلم شریف کی عبارت بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 2387، 2387، 2387، یہ حدیث کا نمبر ہے مسلم شریف کے اندر۔ یہ حدیث ہے حضرت عروہ روایت کرتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ، ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایام علالت میں مجھ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ ادعی لی ابا بکر و اخاکی، اپنے باپ ابو بکر اور اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو میرے لیے بلاؤ۔ ادعی لی، میرے لیے بلاؤ۔ ادعی لی، یہ یاد رکھنا، ادعی لی یہ امر کا صیغہ ہے، میرے لیے بلاؤ اپنے باپ ابو بکر اور اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر، حتی اکتب کتابا، تاکہ میں انہیں آج لکھ کر دے دوں۔
امام مسلم نے الفاظ واضح کر دیے. امام بخاری کے الفاظ جو ہیں وہ اتنے واضح نہیں ہیں، لیکن امام بخاری کی اپنی طریقہ ہے حدیث کو پرکھنے کا، امام مسلم کا اپنا طریقہ ہے. حتی اکتبہ کتاباً، یہاں تک کہ میں لکھ کر دے دوں. کیا لکھ کر دے دوں؟ جو لکھنا چاہتا ہوں. کیا خلافت؟ فإنی اخاف، کیوں؟ مجھے خوف ہے، ان یتمنی المتمنین، کل کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا. یہ لفظ یاد رکھیں، انی اخاف، سرکار فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے، ان یتمنی المتمنین، کل کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا. ویقول قائل، اور کل کوئی کہنے والا کہہ دے گا انا اولا، میں افضل ہوں ابو بکر سے. امام مسلم کی یہ روایت کے الفاظ من عام سنا رہا ہوں. کہنے والا کہہ دے گا انا اولا، میں افضل ہوں. اولا کہتے ہیں افضل کو، کہ میں افضل ہوں ابو بکر سے. پھر میں نے چھوڑ دیا. کیوں نہیں لکھ کر دیا؟ کیوں نہیں بلایا تمہارے باپ اور بھائی کو؟ وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، مجھے پتا ہے نہ اللہ پسند کرے گا نہ ایمان والے پسند کریں گے سوائے ابو بکر کے. امام مسلم کی روایت کے من و ان الفاظ، نہ اللہ پسند کرے گا. اب اگر میں الفاظ کو سمیٹنے لگوں حضرت کے لیے تو مجھے یہ جملہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت یہ حضور کی نہیں ہے، صحابہ کی نہیں ہے، یہ اللہ کے چنی ہوئی ہے. اللہ کا فیصلہ ہے کہ جان نشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہوں گے بلا فصل. پھر میں نے چھوڑ دیا. کیوں؟ امت خود فیصلہ کرے. سرکار فرماتے ہیں میں نے چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ تاکہ امت فیصلہ کرے. اور اس لیے چھوڑا کہ امت فیصلہ کرے، اور دوسرا یہ کہ جن کی تربیت میں نے کی ہے میں دیکھوں کہ میری تربیت کے نتیجہ میں میرے صحابہ کس فیصلے پر پہنچتے ہیں. پھر فیصلہ کیا ہوا؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں جب حضور کے ظاہری وصال پاک کے بعد صحابہ اکٹھے ہوئے اور خلافت کا معاملہ آیا تو میں آپ کی خدمت میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ پیش کرنے لگا ہوں. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ رضینا لدنیانا ما رضی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، ہم اس شخص کی خلافت پر راضی ہو گئے ہیں کہ جس کی امامت پر اللہ کے رسول راضی ہو گئے تھے. یہ علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دنیاوی معاملات کے لیے اس کو چن لیا ہے، اس پر راضی ہو گئے ہیں، اس پر متفق ہو گئے ہیں کہ جس کو رسول اللہ نے ہمارے دینی معاملات پر منتخب کیا تھا. تو اب معلوم یہ ہوا کہ حضور نے جس مقصد کے لیے چھوڑا تھا صحابہ نے وہ مقصد پورا کر کے بتا دیا کہ حضور آپ کی تمنا ابو بکر ہیں، اللہ کی مرضی ابو بکر ہے تو صحابہ کی مرضی بھی ابو بکر ہی ہے. پھر دیکھیے یہی بات نہیں، ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کنز العمال کے اندر ایک حدیث موجود ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف اشارہ ہے. آپ ذرا سن لینا اسے غور سے اور میں بات کو پھر ختم کر دوں گا. حدیث کا نمبر ہے 35,671 اور کتاب کا نام ہے کنز العمال. اور کنز العمال والوں نے یہ حدیث جو نقل کی ہے نا، ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث ہم نے مسند علی سے لی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کی جو روایات ہیں نا وہ ایک کتاب میں جمع کی گئی، اس کتاب کا نام ہے مسند علی. مسند علی رضی اللہ تعالیٰ، وہ حدیثیں کہ جن کی سندیں علی المرتضیٰ سے نکلتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ مسند علی کی کے اندر سے کنز العمال والوں نے یہ حدیث پاک لی ہے. اور حدیث کا نمبر ہے کتنا؟ 35,671 اور کنز العمال کی جلد نمبر ہے 12. اس کے اندر حدیث سنیے. راوی کون ہے؟ علی المرتضیٰ. علی المرتضیٰ سے پہلے کون روایت کر رہے ہیں؟ حضور کے بہت پیارے صحابی ہیں سیدنا حضرت ابو جحیفہ. ابو جحیفہ سے پہلے کون ہے؟ ان کے بیٹے، یعنی
بیٹا کہہ رہا ہے میں نے اپنے باپ ابو جوحیفہ سے یہ حدیث سنی، اور ابو جوحیفہ کہتے ہیں میں نے علی المرتضیٰ سے یہ حدیث سنی، اور علی المرتضیٰ کیا کہہ رہے ہیں میں نے خود ڈائریکٹ رسول اللہ سے یہ سنی۔ اب سند آپ کے ذہن میں آ گئی ہے، آپ حدیث سنیے۔ عن علی ابن ابی طالب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی نازلت ربی فیک ثلاثا فابا ان یقدم الا ابا بکر۔ حضور نے علی المرتضیٰ کو بلایا، فرمایا علی میں نے اللہ سے 3 مرتبہ تیرے بارے میں بات کی، ثلاثا 3 مرتبہ، کیا تجھے خلافت دوں، 3 مرتبہ اللہ سے بات کی، مسلح تجھے دوں تاکہ اس مسلح سے اگلے فیصلے شروع ہو جائے۔ میں نے 3 مرتبہ رب سے یہ بات کی ہے۔ سرکار نے حضرت علی المرتضیٰ کو بٹھا کر بتایا علی میں نے رب سے 3 مرتبہ بات کی تیرے متعلق، فابا ان یقدم الا ابا بکر، رب نے 3 بار کہا ابو بکر سے آگے کسی کو نہیں لایا جا سکتا۔ رب نے 3 بار جواب کیا دیا، نہیں محبوب ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو بلا فصل نہیں لایا جا سکتا۔ فابا اللہ نے انکار کیا ان یقدم کہ وہ مقدم کرے الا ابا بکر سوائے ابو بکر کے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی کو مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اللہ کے رسول کے بعد بلا فصل کسی کی جان نشینی کا حق بنتا ہے تو وہ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ میں نے اللہ سے 3 مرتبہ تیرے بارے میں بات کی، لیکن اللہ نے 3 مرتبہ یہی فرمایا محبوب یہ فیصلہ ہم ابو بکر کے حق میں کر چکے ہیں۔ بلا فصل خلیفے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اچھا حوالے کے لیے بات عرض کرنے لگا، صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کنز الامال کے اندر ڈھونڈتے پھریں، آپ جو ہے نا مسند علی ڈھونڈتے پھریں، کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جو مہنگی بھی ہیں، جو عام ملتی بھی نہیں ہیں آپ کے لیے۔ میں جو عام ملنے والی کتاب ہے وہ عرض کرنے لگا، امام اہل سنت، امام اہل محبت، جن سے ہماری پہچان ہے، بر صغیر میں جن کے عقائد پر ہم مضبوطی سے قائم ہیں الحمدللہ۔ مجدد دین و ملت مولانا اشرف احمد رضا خان فاضل بریلوی، جو ہمارے بڑے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق بر صغیر میں حضور غوث اعظم کے نائب ہیں۔ بڑے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے کہ میں نے سیدی غوث اعظم سے پوچھا بر صغیر میں آپ کا نائب کون ہے، تو کہا احمد رضا میرا نائب۔ اب وہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت، فتاوی رضویہ جلد نمبر 21، فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 میں اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو اور حوالوں سے بھی نوٹ کیا ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر جلد نمبر 21 کے اندر اعلیٰ حضرت نے جو الفاظ لکھے وہ میں آپ کی عرض کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سندیں وہی ہیں، حضرت ابو جوحیفہ کے بیٹے، وہ اپنے باپ سے، ابو جوحیفہ علی المرتضیٰ سے، سندیں وہی ہیں، لیکن آگے الفاظ کا کچھ فرق ہے جو اعلیٰ حضرت نے نقل کیے۔ اعلیٰ حضرت کیا نقل کرتے ہیں، سألت اللہ ثلاثا، میں نے اللہ سے 3 مرتبہ سوال کیا مولا علی کو خلیفہ بنا دوں۔ یہ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں نقل کرتے ہیں، سألت اللہ ثلاثا، میں نے اللہ سے 3 مرتبہ سوال کیا کہ میں علی کو خلافت لکھ دوں، علی کو خلیفہ بنا دوں۔ پھر کیا ہوا، ان یقدمک یا علی، اے علی میں نے اللہ سے سوال کیا کہ میں تجھے مقدم کروں، ان یقدمک، ان یقدمک، تجھے مقدم کروں یا علی، یا اے علی، میں نے اللہ سے یہ سوال کیا، لیکن کیا کیا، فابا علی الا تقدیم ابا بکرین، اللہ نے 3 بار کہا محبوب ہم نے ابو بکر کو مقدم کر دیا، ہم نے ابو بکر کو مقدم کر دیا ہے، اس لیے اب مقدم نہیں ہو سکتا کوئی اور ہوتے ہوئے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت اسی جلد نمبر 21 کے اندر، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 470 پر اعلیٰ حضرت پھر آگے اور ایک حدیث
کنز العمال کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ما قدمت ابا بکر و عمر، سرکار فرما رہے ہیں ما قدمت ابا بکر و عمر ولکن اللہ قدمہما، سرکار فرماتے ہیں ابو بکر و عمر کو میں نے مقدم نہیں کیا، ان دونوں کو اللہ نے مقدم کیا۔ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر، ما قدمت ابا بکر و عمر، میں نے ابو بکر و عمر کو مقدم نہیں کیا۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ رسول اللہ کے زیادہ پیارے تھے اس لیے حضور انہیں مقدم کر کے، فرمایا نہیں، میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں، ولیکن اللہ قدمہما، اللہ نے ان دونوں کو مقدم کیا ہے، من بہما، اللہ نے ان دونوں پر احسان کیا، فأطیعہما، اب میرا حکم یہ ہے کہ تم ان دونوں کی اطاعت کرنا، نہ ابو بکر کو چھوڑنا نہ عمر کو چھوڑنا، میرے بعد ان دونوں کی اطاعت کرنا۔ ومن ارادہما بسوء انما یریدنی والاسلام، جس نے ان کے متعلق برا سوچا وہ سمجھ رہے اس نے ابو بکر کے لیے برا نہیں سوچا، مجھے رسول اللہ کے لیے برا سوچا۔ انما یریدنی، انما یریدنی، اس نے میرا ارادہ کیا ہے، والاسلام، اور اس نے کوئی کام نہیں کیا ابو بکر پر زبان دراز کر کے اس نے گویا اسلام پر حملہ کیا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان فتاوی رضویہ میں نقل کیا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ ہم اس عقیدے پر اگر قائم ہیں کہ خلافت بلا فصل ابو بکر صدیق کی ہے تو اس میں گناہ کون سا ہے؟ کام تو ہم وہ کر رہے ہیں، عقیدہ تو ہم نے وہ رکھا ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے، جو رسول اللہ کو بھی پسند ہے، جو علی المرتضیٰ کو بھی پسند ہے۔ اور آخری بات، امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا ابو بکر و عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا خیال بتاؤں یا دکھا دوں؟ کہا خیال بتاؤں یا دکھا دوں؟ اس نے کہا دکھا دیں تو بہت بہتر ہے۔ آپ نے اس کو پکڑا، حضور کے روضہ انور پر لے گئے، کہا جس طرح آج ہیں اسی طرح زندگی میں بھی یہی اترتا ہے۔ آج بھی دونوں حضور کے پہلو میں ہیں، ساری زندگی بھی دونوں حضور کے پہلو میں رہے، ایک دائیں پہلو میں رہا ایک بائیں پہلو میں رہا۔ اور صاحبو آخری حتمی بات، تاکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، آخری اور حتمی بات اب کر، میرے آقا نے اپنی زندگی یہ ظاہری میں 2 بڑے سفر کیے۔ ایسے تو حضور نے کئی سفر غزوات کے لیے فرمائے، صلح کے لیے فرمائے اور کئی چیزوں کے لیے، لیکن طویل 2 سفر ہیں حضور کی ظاہری حیات طیبہ، ایک سفر معراج اور ایک سفر ہجرت، 2 سفر ہیں نا حضور کے۔ طویل جو سفر حضور نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں فرمائے وہ 2 ہیں، ایک سفر معراج ہے اور ایک سفر ہجرت ہے۔ اب سفر معراج میں حضور کی رفاقت کے لیے اللہ نے اس کو چنا جو فرشتوں میں سب سے افضل تھا، جبریل امین، اسی کو چنا نا، کہ محبوب حضرت ام ہانی کے گھر سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ساتھ ساتھ کون رہا؟ جبریل امین، اور واپسی پر بھی سدرۃ المنتہا سے حضرت ام ہانی کے دروازے تک چھوڑ کر کون گیا؟ جبریل امین۔ اب اللہ نے سفر کے لیے اس کو چنا جو فرشتوں میں سب سے افضل تھا، اور جب سرکار نے زمینی سفر کرنا تھا تو اللہ نے اس کو چنا جو بشروں میں سب سے افضل تھا۔ وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق۔ اس سے پتہ چلا کہ بشروں میں انبیاء کے بعد ابو بکر سے افضل کوئی نہیں ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں ہے ابو بکر صدیق سے افضل۔ کیوں؟ اگر ہوتا تو اللہ اس کو چنتا، لیکن اللہ نے چنا کس کو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ محبوب جب تمہیں ملاقات کے لیے بلایا تو جو اس راستے کا راہی سب سے افضل تھا اس کو تمہارے ساتھ لگا دیا، اور اب جب با حفاظت تمہیں مدینے پہنچانا ہے تو رب کو جس پر اعتماد ہے وہ تمہارا ساتھی بنے گا، اور رب کو جس پر اعتماد ہے کہ وہ نبوت کی حفاظت کر سکتا ہے وہ صرف ابو بکر ہے، اس لیے ساتھ جائے گا تو ابو بکر جائے گا۔ کیوں کہ معراج کی رات ہم نے فرشتوں کا سردار ساتھ بھیجا تھا اور اب انسانوں کا سردار ساتھ بھیج رہے ہیں۔
اس لیے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل کوئی نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر خلافت ہو تب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر ہے، اور خلافت نہ بھی ہو تو پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر ہے. خلافت کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. ہر حال میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے نمبر پر ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ کریم حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے آپ کو حق سن کر